السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی، آپ لوگوں کے علاقے کے پانی کا کیا حال ہے؟ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ناظرین کو۔ پانی کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں گے تو یہاں علاقے میں بہت پریشانی کا مظاہرہ ہے۔ پانی کے حوالے سے ہر لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ ابھی بھی ہم باہر نکلے تو ایک انکل نے بیچارے پیچھے انکل سے ایک رابطہ کیا ہے، تو ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں کسی کے گھر کے اندر سے پائپ لے کے وہ اپنی ٹینکی بھریں گے۔ ان کے یہاں بورنگ ہے، وہ اس لیے ان کے 4 سے 5 مہینے ہو گئے، ابھی تک پانی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اب پانی کب آئے گا۔ اب وہ بیچارے پریشان ہیں، پائپ لے رہے ہیں اور بہت کوشش کر رہے ہیں پانی کے لیے، لیکن بورنگ کرا رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے سامنے والے ایک بورنگ کروا رہے ہیں، اور ابھی ہماری گلی میں ایک اور انکل نے بورنگ کروائی۔ ہر بندہ پریشان ہے، اور جو بیچارے گلی میں جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے ان کو کوئی اور آسرا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ان کی موٹر میں پانی آ جاتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار اتنا گندا آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، ایسا لگتا ہے کہ گٹر کا پانی یہاں کھول دیا گیا۔ اب ان بیچاروں کی نظر ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بورنگ کروائی ہے، اب وہ کیا کریں؟ یہ واٹر اینڈ سیوریج والے سے رابطہ کیا آپ لوگوں نے، محلے والوں نے؟ چونکہ پورے علاقے میں یہ ہے، یہ گلشن میں بھی، گلستان جوہر میں بھی، نارتھ کراچی میں بھی، ابھی عمران بھائی کی بھی یہی کمپلین تھی کہ پورے ان کا جو نارتھ ایریا ہے وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب اس وقت اس میں بھی سیاست کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک بڑا وال ہے جو علاقے کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے، اس کو 3 بندے مل کر کھولتے ہیں وال کو، تو وہ انہوں نے بیچ میں لائن میں سے ایک وال لگا دیا ہے، وہاں سے وہ پانی چوری کر رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے پانی بند کر دیا ہے۔ اس پہ بھی شاید سیاست ہو رہی ہے۔ آپ ایسا کیجئے گا کہ کوشش کیجئے کہ اپنے علاقے کے جو پنچایتی لوگ ہیں ان لوگوں سے بات کیجئے کہ واٹر اینڈ سیوریج والے کے پاس جائے اور تحریری طور پہ شکایت کرے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ مشورہ دیں کہ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں۔ پیٹیشن فائل، ہاں، ہم ایک وکیل بھی کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں ان کو فری میں، وہ وہاں جا کر کے اپنے حق میں کسی کے خلاف نہیں۔ پیٹیشن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ مجھے پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، بالکل بالکل، ہے نا، اور کون کون قصوروار ہے یہ اللہ جانے اور ادارے جانے اور حکمراں جانے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں چاہیے پانی پینے کے لیے، ہمیں چاہیے پانی نہانے کے لیے۔ تو پینے کے سلسلے میں آپ لوگوں کے ہاں جو پانی پینے کا آپ کے پورے علاقے میں لاکھوں کی آبادی ہے یقیناً، یہ تو پینے کا پانی جو سپلائر ہے ان کی تو وہ بھی بہت زیادہ، ان کے پاس سپلائی لوڈ زیادہ بڑھ گیا ہوگا، کیا خیال ہے؟ بالکل، بہت۔ ابھی آپ میں جا کے دیکھتا ہوں روڈ پہ تو ڈھیروں کے ڈھیر ماشاءاللہ ان کی ایسی سپلائی بڑھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، کیا کرے گا؟ پانی ان سے لے رہا ہے، اسی پانی سے وہ نہا بھی رہا ہے، اسی پانی کو استعمال بھی کر رہا ہے پینے کے لیے، اسی پانی سے وہ برتن دھو رہا ہے، اسی پانی سے اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ وبا کے دور میں، کرونا وائرس کے دور میں لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں۔ اس موسم میں، اس وبا کے پھیلاؤ میں ایسا لوگوں پہ پریشانی آئی ہوئی ہے کہ وہ پانی کے لیے بھی بیچارے پیسے کہیں نہ کہیں سے جوڑ رہے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم عمران خان گورنمنٹ سے خصوصاً گزارش کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو ٹاسک فورس والے آپ کے علاقے میں ہوگا ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ ویڈیو دیکھ کر کے اللہ کے لیے آپ کوشش کریں، دیکھیں کہ یہ پانی کہاں سے لیکیج ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے علاقے میں پانی۔ دیکھیے اگر ایسی ہی حال ہوا تو لوگ تو پانی کے بغیر کورونا وائرس میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، اور پیاس
कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो बार बार डॉक्टर की हिदायत आ रही है कि बार बार आप हाथ धोएं, वॉश करें अपने आप को, नहाते रहें, साफ सुथरे रहें। अगर पानी बुनियादी जरूरत ही नहीं होगी तो इंसान फिर जिंदा कैसे रह सकेगा? लोग बेचारे इसी वजह से बेचारे लोगों के घर में झगड़े हो रहे हैं, वो पानी नहीं आ रहा, आपस में गलत फहमियां बढ़ रही हैं। तो अगर हुकूमत इस बात पे एक्शन ले तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। हुकूमत खाली इस्लामाबाद की नहीं है, अवाम भी हुकूमत के टूल्स हैं। अवाम को भी चाहिए कि अवाम को दुख ना दे, क्योंकि दुख देने वाला खुद दुख में मुब्तला हो जाएगा, एक वक्त आएगा, आज नहीं तो कल। ये जो पानी बेच रहे हैं, इनके पास पानी कहाँ से आ रहा है? इनके पास पानी कहाँ से आ रहा है इसके बारे में तो तहकीक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम जो इलाके में है उन लोगों के साथ भी कोशिश कीजिए, मालूमात करें, तहकीक कीजिए और वीडियो बनाइए बाकायदा इनके पास पानी कहाँ से आ रहा है। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि ये मिले हुए है, ये का मतलब ये जितने भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इलाके में पानी आए। ये वो वबा है जो हमारे हाथों का कमाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसों के लिए ये सब मुसलमान लोग हैं, ऐसों के लिए क्या अल्लाह ताला इनको अगर सजा दे, अल्लाह अला कुल्ले शहीद कदीर, माफ कर सकता है, लेकिन कोई इंसान का हक मारे, कोई इंसान को प्यासा रखे अपने दो पैसे के खातिर या पॉलिटिक्स के खातिर कि भाई चूंकि मेरी पार्टी हुक्मरान में नहीं है तो मैं पूरे अवाम को पानी के बगैर प्यासा मार दूंगा। क्योंकि इंसान नफरत में सब कुछ करता है ना, जंग में और मोहब्बत में कहते हैं सब कुछ जायज है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि इत्तेदाल के साथ दोनों चीज को अदा करो, मोहब्बत भी जंग भी, उसूल बनाओ। तो अल्लाह ताला आप लोगों के इलाके के पानी के मसाइल को हल करे। दरअसल अगर ईमान होगा तो पानी के भी मसले हल हो जाएंगे और दीगर सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ईमान ही की कमी है। हर आदमी अपनी जगह चैंपियन बना हुआ है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। देखिए क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी मिले और अली आपको बता सके, खुशखबरी सुना सके कि कराची में जो बेशतर इलाके में पानी नहीं है वहां पानी आ चुका है। आखिरी आपको पैगाम देना चाहे? यही पैगाम है कि अगर हम अवाम, हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और करती भी रहती है और वो वक्तन फवक्तन लोगों के लिए कोशा है, उनका यही काम है। अगर अवाम भी ये देखे कि हमारी वजह से अगर पानी किसी का रुक रहा है तो वो रोकना बंद कर दे, क्योंकि अवाम ही अगर हुकूमत तक पहुंचने का जरिया है। अवाम मजबूत हो जाएगी तो हुक्मरान भी हमारे मजबूत हो जाएंगे, अवाम अच्छी हो जाएगी तो हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे तो हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। हम लोगों को तकलीफ देना खत्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह तकलीफ खत्म हो जाएगी मुआशरे से। यानी हम ये आपकी तवज्जुह से एक बात कहे कि दूसरों को दुख देना छोड़ दो, वरना वो दुख बोनस के साथ तुम्हारे पास लौट आएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आप को अच्छा बनिए, अच्छे लोगों की कदर कीजिए और जहां तक हो सके लोगों के हक को मानने वाले की निशानदेही कीजिए और उनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए। नहीं तो कम अज कम उनको समझाइए कि अल्लाह मुकाफात अमल से डरो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।